لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت اور معزز سامعین اور سامعات، ہر طرح کی بڑائی کبریائی اور ہر طرح کی حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، جس نے زمینوں کو، آسمانوں کو، جہانوں کو، ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ درود و سلام ہو آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے انسانوں کو انسانی زندگی جینے کا سلیقہ سکھلایا۔ اللہ کی بنائی ہوئی زمین میں، اللہ کے عطا کردہ نعمتوں میں رہتے ہوئے، بستے ہوئے، اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوتے ہوئے کہ ہم اپنے آپ کو ایک انسان بن کر کے زندگی کیسے گزارے، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات کر کے بتلایا، بسا اوقات کہہ کے بتلایا، اور بسا اوقات اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ جینے کا طریقہ اور سلیقہ یہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جتنی زندگی دی رکھی ہے، اللہ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تائید اور اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ کہیں کسی رخ میں بھی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے، ہمارے اعضاء کی حفاظت فرما دے، ہماری زبان کی حفاظت فرمائے، ہمارے آنکھوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ہاتھوں کی حفاظت فرمائے۔ یا رب ہمیں جتنی زندگی دی ہے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ معزز بھائیوں، جیسا کہ ہم پچھلے 3-4 جمعہ سے زیب و زینت کے تعلق سے سن رہے ہیں کہ اسلامی زیب و زینت کیا ہے، اسلامی کلچر کیا ہے، اسلامی وہ طریقہ کیا ہے، لباس پہننے کا ہو، کپڑے پہننے کا ہو، خریدنے کا ہو، مسواک کا طریقہ ہو، دانتوں کی خوبصورتی کا تعلق شریعت میں کہاں سے کہاں تک تعلیم دی گئی ہے، وہ ساری چیزیں ہم جو ہے ہر جمعہ مختصراً سیکھ رہے ہیں۔
ابھی انسانی جسم کی جو خوبصورتی کے بارے میں بہت ساری باتیں باقی ہیں. شروع ہم کریں گے انسان کے جسم کا جو سب سے اعلیٰ ہے، جو زیب و زینت کے لیے اللہ نے عطا کی ہے، وہ سر کے اوپر کا بال ہے. بال جسے عربی زبان میں الشعر کہتے ہیں. دیکھو شریعت میں اتنی باریک بینی کے ساتھ تعلیم دی گئی کہ بال رکھنے کا طریقہ، بال کی اہمیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا دستور تھا، اور اللہ کے نبی نے صحابہ کو بال رکھنے کے تعلق سے کیا تعلیم دی ہے. مختصراً بال سے ہم شروع کرتے ہیں. اگر وقت ہمیں ساتھ دیا تو پاؤں تک پہنچتے ہیں، ورنہ جتنا ہو سکے کم ہی صحیح مکمل سیکھنے کی کوشش کریں گے. رہی بات بال کے تعلق سے، شریعت میں بال کی کیا اہمیت ہے، یا بال مکمل نکال دینا ہے. بہت سارے لوگ رہتے ہیں بار بار جو ہے اپنے بال کو سارے نکال لیتے ہیں، مونڈ لیتے ہیں. اس کا حکم ہے، یا بال لمبے لمبے رکھنے کا حکم ہے، یا بال عورتوں کی طرح رکھنے کا حکم ہے، یا بال مختصر رکھنے کا حکم ہے. یہ ساری چیزیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے دیکھو ایک حدیث ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا. دیکھو غور سے سنو، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے بال. اللہ کے نبی نے کہا من کان لہ شعرا، اللہ نے جسے بال عطا کیے فلیکرمہ، اسے چاہیے کہ اس بال کی جو ہے سوار کر کے رکھے، اس کی اہمیت کو سمجھے. میرے بھائی نبی نے دیکھو اتنی باریک چیز ہے بال، بہت باریک چیز ہے، لیکن نبی کی تعلیم دیکھو. اللہ نے جسے بال عنایت کی اسے چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو سوار کر کے رکھے. سوارا کیسے جاتا ہے، اس کے آداب کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے. چلیے یہ ساری چیزیں جاننے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کو جتنا قریب سے دیکھے ہیں اتنے قریب سے کوئی دوسرے نہیں دیکھے. یاد رکھو بہت قریب سے دیکھے ہیں. صحابہ نے تو اتنی بات کہی، نبی کے چلنے کا طریقہ کیا ہے، نبی کے بولنے کا طریقہ کیا ہے، نبی کے بال رکھنے کا طریقہ کیا ہے. دیکھو الگ الگ صحابی نے الگ الگ اقوال رکھے ہیں، لیکن ہم ضمنی طور پر کہہ دیتے ہیں نبی کے بال کتنے لمبے تھے، کیسے تھے، ہم ضمنی طور پر کہتے ہیں، لیکن ایسے کہنا درست نہیں ہے. صحابہ نے جو دیکھا ہے، جو کہا ہے، انہی باتوں کو ہم جو ہے اللہ کے نبی کی تعارف کے لیے استعمال کریں گے، اپنی من مانی سے نہیں کریں گے. بعض صحابہ آئے اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے، دیکھا کہ اللہ کے نبی کے بال کان کی لو تک تھے، کان کی لو تک. صحیح حدیث ہے. پھر دوسرا جو صحابی رسول ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو دیکھا کان کی لو اور گردن کے درمیان کا حصہ. چلو یہ روایت بھی صحیح ہے. تیسری روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے وہ جو ہے کندھے تک تھے. یہ روایت بھی صحیح ہے. دیکھو بھائی انسان ہونے کے ناطے اس کے زمان کے اعتبار سے، زمانے کے حالات سے بال بڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بال بڑھائے تھے، اپنی زندگی کے آخری عمر میں بال کو لمبے رکھے تھے. جس صحابی نے جس انداز میں اللہ کے نبی کو دیکھا، تابعی کو وہی تعلیم دی کہ میں نے جب اللہ کے نبی کو دیکھا اللہ کے نبی کے بال کانوں تک تھے. جس نے دیکھا اللہ کے نبی کے بال اور تھوڑے بڑھ گئے تھے، گردن اور کان کے درمیان گدی کے حصے تک تھے. جس نے آخری عمر میں دیکھا اللہ کے نبی کے بال اور لمبے ہو گئے تھے جو کندھے تک نظر آتے ہیں. میرے بھائی اس سلسلے میں جو ہے ہمارے یہاں سماج میں ایک بڑا متشدد قسم کا ہو گیا ہے کہ سنت کان کی لو تک ہی رکھنا ہے، اس سے بڑے رکھیں گے خلاف سنت ہے. یہ غلط ہے میرے بھائی، یہ تصور غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، انسان ہونے کے ناحیے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بڑھتے تھے. صحابہ نے جو دیکھا وہ ذکر کیا. ایک اور صحابی، بالوں کی کیفیت کیا تھی اللہ کے نبی کی؟ کیا گھنگریالے بال تھے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جس کے بال بڑے گھنگریالے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ حفاظت فرمائے، بچوں کے بال دیکھ کر کے تقدیر پر فیصلہ کرتے ہیں. اس کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ گھنگریالے تھے نہ ایک دم موٹے موٹے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے تعلق سے اصحاب رسول نے جو دیکھا، کہا کہ اللہ کے نبی کے جو بال تھے بڑے سیدھے سادے تھے، نہ زیادہ ٹیڑھے میڑھے نہ ایک دم سیدھے، بلکہ میانہ روی کے تھے.
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों का रंग क्या था? अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु, अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु, जो दोनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा करते थे, अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने अल्लाह के नबी को 60 साल से ज़ायद उम्र में वफ़ात पाते मैंने देखा है, लेकिन मुश्किल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों की कैफियत से कहा, वलैसा फ़ी रअसिही लिह्यतिही 20 शअरहु बैदा, मुश्किल से अल्लाह के नबी के सर के और दाढ़ी के बाल सफ़ेद जो हुए ज़्यादा से ज़्यादा 20 से ज़ायद कुछ रहेंगे बस। यानी सियाह रंग के थे अल्लाह के नबी के बाल, काले रंग के थे, सीधे सादे थे। कोई ऐसा नहीं कि हमारा जो रौब है, दबदबा है, दबाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए अल्लाह के नबी ने बाल रखा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बड़ा सीधा सादा दीन है। अल्लाह के नबी भी बड़े सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारे। बालों की कैफियत, हाँ, अल्लाह के नबी क्या बालों में मांग निकाला करते थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि एक मरतबा हम एहराम से जो है वापस हो रहे थे, एहराम बांधे हुए थे अल्लाह के नबी ने, मैंने देखा कि मिफ़रक़ुन नबी के जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल के दरमियान का जो हिस्सा था वो चमकीला था। यानी जो दरमियान आदमी जब मांग काटता है तो दरमियान का हिस्सा तालू नज़र आने लगता है, जिससे चमक ज़ाहिर होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर में मांग भी निकाला करते थे। मांग कैसे निकालते थे? अल्लाह अकबर। देखो भाई क्या ये है, देखो अल्लाह के नबी ने बारीक बारीक चीज़ों पर गौर किया। शुरुआत में मक्के के मुशरिकीन मांग निकाला करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मांग निकालना छोड़ दिया, पूरे बाल जो है जितने होते थे सीधे रख लेते थे। और जब यहूदियों को देखा कि वो अपने बाल यूं ही छोड़ दिए बिना मांग निकाले, ना कहीं एक तरफ, ना कहीं पीछे, ना कहीं आगे, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? अपने सारे बाल सामने की तरफ करने लगे। उस दौरान देखो पूरे हदीस को जमा करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ, समझ करके जाओ बालों के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी की कैफियत क्या थी। अपने आप को जानवरों की तरह ना बना लो, बालों के काटने के ताल्लुक़ से, रखनों के ताल्लुक़ से। इंसान हो, इंसान बनकर के ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो। देखो यहूदियों की मुखालफत के लिए अल्लाह के नबी ने अपने सारे बाल सामने की तरफ रख लिए। चंद दिन ऐसे ही रहा, फिर अल्लाह के नबी ने अपने बाल पीछे की तरफ किए और एक मांग जो है दरमियान से काटने लगे, निकालने लगे। कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ बालों में भी यहूदियों की मुशाबहत हो जाए, मुशरिकीन की मुशाबहत हो जाए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद दिनों तक ये अमल ऐसा किया। मेरे भाई इस्लाम बड़ा पूरा निज़ाम सिखाता है, हमें जानना है कि क्या निज़ाम सिखाता है। ये अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों की कैफियत थी। चलो बालों के मसाइल में कुछ हमारी ज़िंदगी में चीज़ें आई हैं, ख़ासकर जो है हमारे ख़वातीन हो, मर्द अहबाब हो, बाज़ चीज़ें जिसके सरों में बाल कम होते हैं वो एडिशनल बाल लगा लेते हैं। शरीयत में उसका क्या हुक्म है? औरतें हैं जिनके कुछ बाल होते हैं लेकिन उसमें और बाल जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखो भाई ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह ने आपको जिस हैसियत से, जिस मकाम से, आपके जिस्म के एतबार से जो खूबसूरती अता की है वो आपके लिए खूबसूरती है। आप बालों को जोड़ करके कोशिश करेंगे। रही बात औरतों के सिलसिले में, ये तो सरासर धोखा है। क्यों? क्योंकि औरतों का मिजाज है कि जब भी आपस में मिलते हैं अपनी खूबियाँ एक दूसरे को गिनाने की कोशिश करते हैं, और ये ऐब है जो तख्लीक़ को, अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक़ को बदल कर पेश करने की कोशिश करते हैं। ज़ाहिर सी बात है अलग से बाल जोड़ करके पेश करना दुरुस्त नहीं है। हदीस कहाँ है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस हदीस में कहा, लान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलवासिला वलमुस्तौसिला, अल्लाह के नबी ने लानत भेजी है उन लोगों पर जो अपने बाल के साथ दूसरे एडिशनल बाल जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैंने शुरू में एक आयत पढ़ी, वमा अताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह के नबी जो हमें देंगे हम ले लेंगे, अल्लाह के नबी ने जिससे रोका है हम रुक जाएंगे। मेरे भाई ये बाल हमारी आखिरत संवारने वाली नहीं है, ये बाल एक ज़ेबो ज़ीनत है, ये बाल एक स्टाइल है, ये बाल एक खूबसूरती है। क्यों ना हम इस बाल के पीछे पड़ कर के हम अपनी आखिरत गंवा रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। नबी ने जहाँ कह दिया है कि बाल जोड़ने वालियाँ और जोड़ कर रखने वालियों पर लानत हो, हमें चाहिए कि वैसी हरकतों से हम बच जाएंगे इंशाअल्लाह। ये बाल के मुताल्लिक़ कुछ बातें थी, और बाल का जोड़ना ये शरीयत में बिल्कुल इजाज़त नहीं है। और इसी तरीक़े से बाल के काटने का क्या हुक्म है? बाल काट रहे हैं, कोई कटिंग करते हैं हमारे समाज में,
کوئی جو ہے بال مکمل مونڈ لیتے ہیں. دیکھو بھائی، میں نے شروع میں جو حدیث پڑھی، بال اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اسے سنوار کر کے رکھو. یہ اللہ کی نعمت کو ہم لوگوں سے جو ہے اپنا ایک سٹائل قائم کرنے کے لیے بار بار جو ہے سر موڑتے ہیں. علماء اسے منع کرتے ہیں. ہاں تمہیں کوئی عذر ہے، بیماری ہے، تم سر موڑنا چاہتے ہو، کوئی پریشانی ہے، اپنے سارے بال نکالنا چاہتے ہو تب نکالیے، لیکن ایسا نہیں کہ ہم اپنے آپ کو مکمل بال سے نکال کر کے، ایک نیا ٹرینڈ چل رہا ہے، نیا سٹائل چل رہا ہے کہ پورے بالوں کو نکال لیا جاتا ہے. ایسے کرنا بالکل درست نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ بچنا ہے. رہی بات کاٹنے کے تعلق سے، کٹنگ جو کرتے ہیں، نبی نے کیا تعلیم دی ہے. ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی نے کہا نہا عن القزع، قزع سے منع کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا قزع کیا ہے، کیا ہے قزع اصل میں؟ وہ واضح کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ بال کے، سر کے کچھ حصوں کے بال کو مونڈ دینا، کچھ حصے کو رکھ لینا. یہ اصولی بات ہے، حدیث کی بات. میں نے شروع میں ہی کہہ دیا، زیب و زینت کے تعلق سے جتنی باتیں آتی ہیں وہ ہمارے لیے اصول ہے. اس اصول کو سامنے رکھ کر کے آپ سٹائل، اپنا ماڈل، زیب و زینت جیسے اختیار کرنا کیجیے. قزع کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اس دور کے مشرکین اپنے بچوں کے سر کے بال کچھ حصہ کاٹ دیتے تھے، یعنی چھیل دیتے تھے، اور کچھ بال رکھ لیتے تھے. نبی نے اس کو منع کیا ہے کیونکہ مشرکین یہ حرکت کرتے تھے. آج ہمارے سماج میں یہ رواج پھر سے چل پڑا ہے. دیکھو جتنے بھی فتنے امت میں آئیں گے قیامت کی صبح تک، ان فتنوں کا تعلق کہیں نہ کہیں اللہ کے نبی کے دور سے ملے گا. دیکھو غور کر کے دیکھو، اللہ کے نبی نے اس دور میں قضاء کو منع کیا. جب ہم دیکھتے ہیں پچھلی صدی میں یہ ماڈل، یہ اسٹائل بالکل نہیں تھا، لیکن اس صدی میں 19ویں صدی ختم ہو کر کے 20ویں صدی جو شروع ہوتی ہے، اس صدی میں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں یہ ماڈل پھر سے شروع ہو گیا کہ ایک طرف کے بال، یعنی سر کے پیچھے کے حصے کو بالکل جو ہے مشین سے یا بلیڈ سے بالکل صاف کر دینا، بیچ کے حصے کو رکھنا، یا سامنے یا ادھر کے حصے کو. ہزار طریقے ہو سکتے ہیں، ہمیں اس پر بحث نہیں کرنا ہے. اللہ کے نبی نے قضاء سے منع کیا ہے، ہم قضاء نہیں کریں گے. قضاء کیا ہے؟ سر کے کچھ بال کو مونڈ لینا، کچھ بال کو رکھ لینا. وہ چاہے مونڈنا سر کا اتنا حصہ ہو، پونا حصہ ہو، یا آدھا سر آپ مونڈ لیں، جو بھی ہے قضاء کے حکم میں آ جائے گا. لہٰذا یہ کاٹنے کے تعلق سے یہ ہمیں حکم ہے. آپ بال رکھ رہے ہیں، مکمل جو ہے ایک ناحیے سے رکھیے. آپ بال رکھ رہے ہیں، مکمل جو ہے صاف کر رہے ہیں، رکھ لیجئے. آپ بال کاٹ رہے ہیں، ہاں کچھ حصہ جو ہے آپ باریک کر رہے ہیں، کچھ حصہ جو ہے تھوڑا بڑا رکھ رہے ہیں. ایسے نہیں ہونا کہ جانوروں کی مشابہت اختیار کر جائے. ایسے نہیں ہونا کہ جانوروں کی مشابہت، کیونکہ اسلام نے مشرکین کی مشابہت سے روکا ہے، یہودیوں کی مشابہت سے روکا ہے، نصارہ کی مشابہت سے روکا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ بھی انسان ہے، لیکن ان کے کلچر کہیں اسلامی کلچر میں نہ آ جائے. ہم لوگ جانوروں کے کلچر کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. یہ تھے بال کاٹنے کے تعلق سے. رہی بات ایک اور مسئلہ ہے کنگھی کرنا. کیا شریعت میں کنگھی کرنے کا حکم ہے؟ ہاں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کنگھی کیا کرتے تھے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کو کنگھی کیا کرتے تھے. یہ بھی ثابت ہے کہ بیوی جو ہے اپنے شوہر کو کنگھی کر سکتی ہے. ہمیں کرنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، کنگھی کرنے کے تعلق سے شریعت میں ایک حکم ہے، وہ اس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. کیا ہے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی سے سنا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التجرل الا غبا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کنگھی کرنے سے منع کیا ہے، مگر یہ کہ روزانہ نہ کریں. کبھی کبھی کنگھی کرنا چھوڑنا بھی یہ سنت ہے. روزانہ کنگھی کر رہے ہیں، کبھی چھوڑو. اللہ کے نبی نے یہاں منع کیا ہے روزانہ کنگھی کی پابندی کرنا. دن میں 10 بار جیب میں کنگھی رہتی ہے، نکالے کر لے، نکال لیے کر لے، 10 منٹ کو کنگھی کر رہے ہیں. آج دیکھو پھر وہ اللہ کے نبی نے یہاں منع کیا ہے، آپ کنگھی کر رہے ہیں، کبھی بیچ میں چھوڑو. یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، کیونکہ نبی نے منع کیا روزانہ کنگھی نہ کیا کرو، درمیان میں چھوڑو. اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. دیکھو بھائی، یہ ایسے اعمال ہیں، زندگی آپ گزاریں گے، آپ کے بال بھی بڑھتے رہیں گے، لیکن اگر ان باتوں کو خیال رکھیں گے آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ ان بالوں کے رکھنے کے ساتھ آپ کو نیکیاں بھی ملتی رہے گی انشاءاللہ. لیکن کب نیکیاں ملیں گی؟ جب آپ کو معلوم ہو کہ اللہ کے نبی نے یہ سب باتیں کہی ہیں.
علم کے بعد آپ عمل کریں گے، وہ عمل کا جذبہ بھی الگ ہوگا اور نیکی کا مسئلہ بھی الگ ہوگا۔ اللہ ہمیں ان سارے اعمال کو سر انجام دینے کی توفیق دے اور ساری نیکیوں کو اللہ رب العالمین ہمارے حصے میں لکھنے کی توفیق دے۔ یہ ہوا یہاں تک کنگھی کا مسئلہ۔ رہی بات ایک اور مسئلہ ہمارے سماج میں ہے، بال سفید ہو رہے ہیں، بال پک رہے ہیں، اس کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ بال کو رنگنے کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ دیکھو بھائی، بال کے رنگنے کے تعلق سے جیسا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا قول آپ کے سامنے کہا کہ مشکل سے جو ہے 20 بال اللہ کے نبی کے سفید تھے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو جو ہے سر کے بالوں کو نہیں رنگتے تھے۔ اسی طریقے سے دوسرے تابعین نے جب پوچھا اللہ کے نبی کے تعلق سے ایک صحابی رسول سے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے تو نہیں رنگا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بال جو ہے رنگے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رنگا تھا اپنے بالوں کو۔ اور اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ملتا ہے، ابو قحافہ رضی اللہ عنہ آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، عمر رسیدہ تھے، پورے بال سفید، پورے بال سفید۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا غیروا ھذا بشیء، یہ جو سفید بال ہے آپ خوبصورتی کے لیے دوسرے کلر میں بدل سکتے ہیں، واجتنبوا السواد، سیاہ رنگ سے بچو۔ اتنی باتیں تو معلوم ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے سفید بال کسی کے سر میں آ گئے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ ہم عیب سمجھتے ہیں جی، ہم عیب سمجھتے ہیں، سفید بالوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ سفید بالوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے بے شمار فضیلتیں سنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے سیاہ بال سفید کر لے، ایسا نہیں۔ سفید بال اللہ نے آپ کو دیے ہیں، عمر ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں۔ سفید بالوں کی اہمیت فضیلت اسلام میں ہے، معلوم ہونا چاہیے کیا اہمیت ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الشیب نور فی وجہ المسلم فمن شاء فلینتنف نورہ، اگر کسی کے چہرے پر، اگر کسی کے سروں پر سفید بال آ گئے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا یہ ان کے لیے نور ہے، نور۔ اور دوسری حدیث ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کسی کو اسلام کی حالت میں، دیکھو اسلام کی حالت میں بال سفید ہوتے ہیں، اسلام کی حالت میں بال سفید ہوتے ہیں، اس بال کے بدلے میں اسے ایک نیکی لکھی جائے گی اور اس کا ایک درجہ بڑھایا جائے گا۔ اس میں نیکی بھی ہے، درجے کی بڑھاوی بھی ہے۔ اور ایک حدیث اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے دن اس آدمی کے چہرے کے لیے نور ہے۔ سفید بال عیب نہیں ہے، فضیلتیں ہیں۔ ہاں، ان فضیلتوں کے ساتھ اگر کوئی بندہ اپنے بالوں کو رنگتا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس دور کے یہودی نصارہ اپنے بالوں کو سفید چھوڑ دیتے تھے۔ سفید داڑھی والے آج کل بہت مشہور ہو رہا ہے، سفید بالوں والے۔ اس دور کے یہود نصارہ اپنے سارے بال کو چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اس وقت کہا ان الیہود والنصارى لا يصبغون، یہ یہود اور نصارہ اپنے بالوں کو رنگتے نہیں، یوں ہی سفید چھوڑ دیتے ہیں۔ فخالفوہم، ان کی مخالفت کیا کرو، ان کی مخالفت کرو۔ ایسے نہ ہو کہ تم بھی ان لوگوں کی مجلس میں رہو، تمہارا آئیڈینٹی نہ ہو، ان کی مخالفت کرو۔ کیا کرنا ہے؟ مخالفت، رنگنا ہے۔ رنگنا کس میں ہے؟ دیکھو ظاہر سی بات ہے، ایک اصول ہے بھائی، یہ بال اللہ کی نعمت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بال کو بچانے کے چکر میں ہم اسلام کے بعض ایسے احکام جو طہارت کے مسائل ہیں سارے مسائل سے ہاتھ دھو بیٹھا، ایسے نہیں ہونا۔ سب سے بہترین جو رنگنے کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا ان احسن ما غیر به هذا الشیب، ان سفید بالوں کو بدلنے کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے الحنا والکتم، مہندی ہے۔ الحنا مہندی کو کہتے ہیں۔ عمومی طور پر ایک کمپنی والا اپنا کمپنی کا نام ہینا رکھ لیا، سب بڑی دور دور سے آ کر کے ہینا مہندی جو ہینا، نہیں بھائی، ہینا عربی زبان میں بولتے ہیں مہندی کو، مہندی کو عربی زبان میں بولتے ہیں ہینا کو۔ یہ نہیں کہ ہینا کمپنی کی جو مہندی ہم خریدتے وہ سنت ہے، نہیں، کوئی بھی مہندی، آپ درخت کی مہندی ہو، کچے پتے سے مہندی بنا رہے ہو، یہ فطری بات ہے، وہ ساری چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔
اتنی بات تو معلوم ہو گئی کہ سفید بال کی اہمیت بھی ہے اور رنگنا جو ہے مستحب بھی ہے، مستحسن بھی ہے، اور اسی طریقے سے لیکن میں نے درمیان میں کہا ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی نے کہا غیروا ھذا الشیب، اس سفید بالوں کو تم بدل لو، واجتنبوا السواد، سیاہ رنگ سے بچ جاؤ۔ سیاہ رنگ سے یہاں روکا گیا ہے، ہمیں ان باتوں کو دھیان میں رکھنا ہے۔ دیکھو سیاہ رنگ سے شریعت نے ہمیں روکا ہے، کیوں روکا ہے؟ اس کی وجوہات تو اللہ کے نبی نے نہیں کہی، لیکن علماء کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا طریقہ تھا سیاہ رنگ اپنے بالوں کو سیاہ کر لینا۔ آج بھی وہی کلچر ہے ان کے یہاں پوپ دیکھو، فادر دیکھو، سارے دیکھو، بہت کم ایسے ہوتے ہیں جن کے جو لال ہوتے ہیں وہ بھی دعوت کے لیے نکلتے اس لیے لال کر کے آتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں جن کے سفید ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں کو جو ہے عیسائیت بنانے کے لیے آتے ہیں، اس وقت وہ سفید رکھ کر آتے ہیں، ورنہ ان کا کلچر بھی ہے سواد یعنی کالا۔ اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کالے رنگ کے کلر سے اللہ کے نبی نے وعید بھی سنائی ہے۔ کیا وعید ہے؟ حدیث سنو، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، نبی نے کہا یکون قوما یخضبون فی آخر الزمان بالسواد کحواسل الحمام، حمام، کہ آخری زمانہ میں ایسے لوگ بھی آئیں گے، ایک قوم آئے گی جو اپنے بالوں کو اتنا سیاہ کرے گی جیسے کہ کبوتروں کے سینے ہوتے ہیں، کبوتروں کے سینوں کی طرح اپنے بالوں کو سیاہ رنگ میں ڈھلے گی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کی جو بات ہے نا میرے بھائی بہت لینے کی ہے، ڈرنے کی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لا یریحون رائحۃ الجنہ، وہ بندہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر۔ سیاہ رنگ سے بچ جاؤ، ورنہ کوئی اور مہندی ہے آپ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اپنے بالوں کو جو ہے بڑھاپا ظاہر کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کوشش کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ بالوں کے اوپر آپ ایسی چیزوں کو استعمال کریں جس سے کہ بال کے اوپر کوئی جو ہے پرت نہ آ جائے، پانی بالوں کے جڑوں تک پہنچے، پانی بالوں کے اصل تک پہنچے، آپ غسل کر رہے ہو پانی بالوں کی جگہ تک پہنچے، ویسی چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن سیاہ رنگ سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرو۔ اس دور میں بھی مشرکین اور جو ہے بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے بال کو جو ہے پیلے رنگ کے کیے ہوئے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسرا کوئی اور رنگ۔ اور اس رنگوں کے تعلق سے ایک اور مسئلہ، اس مسئلے کے تعلق سے بھی جو ہے ہمارے بنگلور کے بہت بڑے شیخ طارق صاحب، ان سے میں نے مسئلہ ذکر کیا کہ کوئی اور کلر، آج زمانہ جو ہے اودا نیلا سب مل گیا ہے، اس کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ بڑی پتے کی بات انہوں نے کہا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ایک ہے، اگر کوئی آدمی ان بالوں کے چکر میں رہ گیا تو اپنی جو ہے مقصد تخلیق کو بھول جائے گا، اس لیے بال جیسے ہیں ویسے رکھ لو، تھوڑی بہت زینت اختیار کر لو اور اپنے مقصد کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں وہ سمجھ، وہ دور اندیشی نصیب فرمائے، لہٰذا جتنا ہو سکے شریعت کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور ایک فطری بات ہے، فطرت والے کام کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی منمانی کرتے ہیں، میرا چہرہ اچھا دکھ رہا ہے، بنا داڑھی کے اچھا دکھ رہا ہے، ہم اس داڑھی کو نکال لیتے ہیں، بڑے بڑے مونچھوں سے ہم اپنے آپ کو اچھا دیکھنا پسند کرتے ہیں، مونچھیں اتنے بڑے بڑے رکھ لیتے ہیں۔ میرے بھائی فطرت کیا ہے؟ دیکھو فطرت کیا، ہم انسان ہیں، بیل گھوڑا گدھا جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ انسان کی فطرت کیا ہے؟ سنو، اللہ کے نبی نے کہا خمس من الفطرہ، 5 چیزیں ہیں جو فطرت میں، اور وہ 5 چیزیں ہمارے زیب و زینت میں آ جاتی ہے۔ دیکھو 5 چیزیں ہیں جو ہماری فطرت میں ہے۔ نمبر 1 الختان، ختنہ کرنا، ختنہ کرنا یہ فطرت میں ہے، چاہے لوگ مخالفت کرے کچھ کرے، ختنہ کرنا فطرت میں ہے، خوبصورتی نہیں فطرت ہے۔ الاستحداد یعنی زیر ناف کے بالوں کو کاٹنا، یہ بھی فطرت میں ہے۔ 2 چیزیں بھی، ختنہ کرنا، ناف کے نیچے کے بالوں کو کاٹنا، نتف الابط، بغل کے جو بال ہوتے ہیں اسے کھینچ کر کے نکالنا، یہ بھی فطرت میں ہے۔ لوگ اسے چھوڑ کر دیتے ہیں، نہیں بھائی فطرت سے بغاوت کرتے ہیں، گندگی پھیل جائے گی، بیٹھ جائے گی، جسم سے بدبو شروع ہو جائے گا۔ نتف الابط، بغل کے بال کھینچ کر کے نکالنا فطرت میں ہوئے۔ 4تھی چیز اللہ کے نبی نے کہا تقلیم الاظفار، ناخنوں کو کاٹنا، یہ بھی فطرت میں ہے، ناخنوں کو کاٹنا فطرت میں ہے، فطری بات ہے۔ جانور ہے جو اپنے ناخنوں کو کاٹتا نہیں،
जानवर है जो अपने नाखूनों को लंबे लंबे रखता है, लेकिन इंसान की फितरत के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा इंसान की फितरत में है कि वो नाखूनों को काटता है। और चौथी पांचवी और आखिरी चीज़ क़स्सुश्शारिब, मूँछों को जो है कम करना, मूँछों को काटना। देखो मूँछों के ताल्लुक़ से शरीयत ने कहा क़स्सुन, कम करना है। इस्तिहदाद नहीं, मोंड करके निकालने का नहीं है, हलक भी नहीं है, हलक बोलते हैं छील करके निकालना, लेकिन यहाँ पर कहा गया क़स्सुश्शारिब, मूँछों को कम रखना। ये फितरत में है मेरे भाई। 5 चीज़ें याद रख कर के जाओ, खतना है, इसी तरीके से नाक के नीचे के बाल को काटना है, बगल के बालों को काटना है, और इसी तरीके से नाखूनों को साफ़ करना है, और मूँछों को कम रखना है। ये फितरत में है। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हुक्म है, लेकर के चले जाओ मेरे भाई। कभी उस हुक्म की खिलाफ वर्जी मत करो, कभी उस हुक्म के बारे में मत सोचो। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा कि इस हुक्म की थोड़ी सी मुखालफत हो गई अनजाने में, सुर्ख हो गया अल्लाह के नबी का चेहरा। क्या हुक्म है देखो, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुना, कहा अनहिकु अश्शवारिब वअफुल लिह्या, अपने मूँछों को कम रखा करो, अपने दाढ़ियों को छोड़ दो जैसे वो आते हैं। दाढ़ियों को बढ़ाओ, दाढ़ियों को छोड़ो। मेरे भाई ये नबी का हुक्म है, मेरे और आपकी बात नहीं, हमारे कल्चर की बात नहीं। हम मर्द हैं, हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हम इंसान हैं। हमारी फितरत होनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने जो पता दिया वो हम अपना लेंगे इंशाअल्लाह। चाहे उससे हमारे रोज़गार का मसला हो, हमारे पेट का मसला हो, लड़कियों का मसला हो, ससुराल वालों का मसला हो, अहल अयाल का मसला हो, ये नबी का हुक्म है। मूँछों को कम रखना है, दाढ़ियों को छोड़ना है। अल्लाह से हम तौबा करेंगे, या रब जब तक हमने गलती की सो कर ली, या रब मुझे माफ़ फरमा दे। आज से अल्लाह के नबी का जो हुक्म है मूँछों को कम रखना, दाढ़ियों को छोड़ना, इस सुन्नत पर अमल करने की हमें तौफीक नसीब फरमा दीजिए। रही बात मूँछों के ताल्लुक़ से, बाज़ लोग मुकम्मल मूँछों को मोंड लेते हैं, ये ज़ेब व ज़ीनत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूँछों को कम रखने के ताल्लुक़ से कहा, यानी कि बारीक कर लेना, ऐसे नहीं कि ब्लेड से मोड़ना, नहीं है, कम रखने का है। रखो, कम रखो, बारीक बारीक बारीक, खूबसूरती की अलामत है वो भी। और दाढ़ी जितना है छोड़, कोई मसला नहीं। अल्लाह हमें इस सुन्नत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इसके बाद का जो आजू आता है कान के ताल्लुक़ से, कान में जो बालियाँ लगाते हैं आजकल स्टाइल के तौर पर, रही बात कान में जो बाल उगते हैं, बेहतर यह है कि बहुत कम लोगों को कान में बाल और रुएँ निकलते हैं, निकालने से परहेज़ करें, निकालने से परहेज़ करें। पेशानी पर बाज़ लोगों को बाल आते हैं, निकालने से परहेज़ करें। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ताबीईन को सबक पढ़ाते हुए कहा, अल्लाह के नबी ने लानत भेजी है बाल, चेहरे के बाल उखेड़ने वालों पर। इसी तरीक़े से मैं ख़वातीन से भी दरख्वास्त करता हूँ, ऐसे मसले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल ब्यूटी पार्लर में, अपने आप को इन फितनों से बचा करके रखे, लानत से बचा करके रखे। रही बात कान में बालियों के डालने के ताल्लुक़ से, मर्दों के लिए कहीं हमें सबूत नहीं मिलता, रही बात ख़वातीन के सिलसिले में हमें सबूत मिलता है। इंशाअल्लाह कान की बालियाँ हो या आँख के जो है लेंस के बारे में, और भी ज़ीब व ज़ीनत की बहुत सारी चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह अगला जुमा इंशाअल्लाह इसी मौजू पर सुनने की हम कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी सांसों को, इन तमाम चीज़ों को सुनने समझने अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने की और इस्लामी आदाब को पहचानने की और अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ कहीं भी हमारी ज़िंदगी में इस्लाम की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे कदमों को वहीं रोक दे। जहाँ कहीं अल्लाह के हुदूद की पामाली हो रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ताकतों क़ुव्वतों को वहीं रोक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जितनी ज़िंदगी और सांसें नसीब फरमा दे, रब्बुल आलमीन को राज़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने की हमें तौफीक नसीब फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनाकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम बर्रऊफ़ुन व रब्बुन हलीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु।
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر.